بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في سورة العمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في دنيا كأنك غریب او عابر السبیل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے ملک الموت، موت کا خوف دل پہ طاری ہے. آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے. یوں تو میٹھا ہے بہت یہ جام حیات، یہ زندگی بڑی میٹھی ہے. یوں تو میٹھا ہے بہت یہ جام حیات، بس آخری گھونٹ اس کا کھا رہی ہے موت. برحق ہے، سچ ہے لیکن کڑک ہے. جاؤ گے جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. اگاں اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کسی قبرستان کے بعد لکھا تھا: منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے. کیا ملا تجھے اس دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں، لوگ چھوڑ گئے جاتے جاتے. تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے. سورۃ العمران کی آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اسی طرح سورۃ جمعہ آیت نمبر 8: قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، موت آئے گی، ملاقات کرے گی لاؤ. اسی طرح سورۃ نساء آیت نمبر 78 میں فرمایا 78: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کہ تم اپنے آپ کو اگر بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند کر لو پھر بھی تمہیں موت آئے گی. اسی طرح پیارے بھائی سورۃ ملک کی آیت نمبر 2: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اسی طرح سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 35: رب العالمین کا فرمان ہے: کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر ہم ان کو اچھائی کے ذریعے برائی کے ذریعے ان کی آزمائش کریں گے. یعنی کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی فقر و فاقہ، ہر طریقے سے ہم آزمائیں گے اور آخر تمہیں ہماری طرف واپس لوٹنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی میں ہے: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہ ہوشیار اور عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد آنے والے اعمال کرے. پیارے بھائیوں، موت کے وقت سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بیوی، بچے، والدین، بہن بھائی، دوست. اس دن نہ مال و دولت کام آئے گا اور نہ کوئی اور چیز، بلکہ اکیلے سفر کرنا ہے. یاد رکھیے، اکیلے سفر. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے. آیا ملک الموت، بولا جان دو بس کیجئے. ہر وقت ہم پیسہ پیسہ نہیں، قسم ادھر ہی رہ جائے گا. اللہ. آج کتنے لوگوں کے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ان کو خود نہلاتے ہیں، ان کو خود کفن پہناتے ہیں اور ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں. پھر اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہیں بھائی کہ یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ہونے والا ہے. اسی طرح پیارے بھائیوں،
عید کا دن بھی ہمیں نصیحت دے رہا ہے. عید کا دن یاد رکھیے، عید کا دن ہمیں نصیحت دے رہا ہے. کیا نصیحت دے رہا ہے؟ کہ اس دن نئے کپڑے خوشبو لگا کر ہم عیدگاہ جاتے ہیں. پتہ ہے نا وہاں پہ عیدگاہ میں جو ہے وہاں پہ تقریباً عید بھی پڑھتے ہیں اور جنازہ بھی وہیں پڑھتے ہیں. ایک دن آنے والا ہے کہ آپ خود نہیں نہا سکیں گے، کوئی اور آپ کو نہلائے گا، کوئی اور آپ کو نہلائے گا، اور آپ خود کپڑے نہیں بدل سکیں گے بلکہ کوئی اور آپ کے کپڑے بدلے گا. اور وہ تین چادر، تین جو ہے وہ گز یا کیا بولتے ہیں اس کو، چادر جو ہے اس کو سفید کفن ہوگا. پیارے بھائیوں، آج آپ خوش انسان، ہم خوشبو لگاتے ہیں، دیکھو وہ دن آنے والا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کو خوشبو لگائیں گے. ہم عیدگاہ آج چل کر جاتے ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ ہم چار کے کندھوں پر چل لے کر وہ ہم کو جائیں گے. اللہ اکبر، ہائے انسان تو کتنا کمزور. اس لیے پیارے بھائیوں موت کی فکر کیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس روح زمین پر جو بھی ہیں فانی. یاد رکھیے اگر کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملتی تو وہ اس کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن وہ بھی 63 سال گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، اسماعیل ذبیح اللہ نہ رہے. تو ہم کیا رہیں گے جب رسول اللہ نہ رہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.